اسلامی عبادات میں ایک بہت ہی اہم ترین، انتہائی ضروری اور فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت رکھنے والی عبادت جس کو مومن بجا لاتے ہیں وہ نماز ہے۔ نماز عبادات میں سے ایسی عبادت ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہی آنے والے وقت کی نماز اس پر فرض ہو جائے گی۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ نماز کے سیکھنے میں، نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو سیکھنے میں، نماز کے مسائل سیکھنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ ایک بچہ جب نماز پڑھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، درست کرنے کے لیے استاذ کے پاس بیٹھتا ہے تو بعض مرتبہ مہینہ مہینہ، دو مہینے اس بچے کو نماز کی ابتدا سے لے کے آخر تک سیکھنے میں لگ جاتے ہیں، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن بالغ آدمی نے جب کلمہ پڑھا تو شریعت نے اس کو پابند کر دیا کہ سیکھنے کا انتظار نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا کہ اب کسی استاذ کے پاس بیٹھوں گا، وہ مجھے پڑھائے گا سبحانک اللہم و بحمدک، آہستہ آہستہ جب میں سیکھ لوں گا تو پھر نماز پڑھوں گا۔ فرمایا نہیں، سیکھتے رہنا، آہستہ آہستہ سیکھتے رہنا، لیکن کلمے کے بعد فوراً یہ حکم متوجہ ہوتا ہے اور شریعت کہتی ہے کہ تو مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کے بس جس طرح وہ کرتے ہیں اس طرح تو بھی کر، تو بھی کر۔ بے شک زبان سے کچھ بھی نہ پڑھو یا ایک تسبیح سیکھ لو، سبحان اللہ، بس الحمدللہ یہ سیکھ لو، اللہ اکبر، یا جو کلمہ پڑھا ہے وہی سیکھ، لا الہ الا اللہ، کوئی پاکیزہ کلمہ سیکھ لو، بس تم نے نماز میں شامل ہو جانا ہے، جماعت میں شامل ہو جانا ہے، تمہاری ثنا بھی الحمدللہ اور تمہاری فاتحہ بھی الحمدللہ، تمہارے رکوع کی تسبیح بھی الحمدللہ، تمہارے سجدے کی تسبیح بھی الحمدللہ، تمہارا التحیات بھی الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، جو آتا ہے، سلام تک تیرا ایک جملہ ہی تیری نماز ہے، تو نے بس قیام کرنا ہے، دیکھ دیکھ کے رکوع کرنا ہے، دیکھ دیکھ کے سجدہ کرنا ہے، التحیات میں بیٹھنا ہے اور آخر میں چہرے کو ادھر سے ادھر پھیر دینا ہے، یہ تیری نماز ہو گئی۔ اندازہ کریں، ایک طرف سے آسان کتنا کر دیا کہ اس کو مشقت میں نہیں ڈالا کہ نہیں بس ابھی کلمہ پڑھا ہے تو پوری ادھر بیٹھ کے نماز سیکھ لو اور فوراً ساری پڑھو، نہیں، سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا، لیکن حکم ضرور پورا کرنا ہے۔ پتہ چل جائے کہ ایک انسان کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ گیا، ہدایت کی روشنی میں آ گیا۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ حدیث میں کہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے، ظاہری طور پہ نظر آنے والا فرق، وہ نماز ہے۔ دکان پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر محمد اسماعیل کی دکان ہے
ہندوستان میں سامنے نتھو رام کی دکان ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہی آواز آئی آذان کی تو محمد اسماعیل نے اپنی دکان چھوڑ دی اور مسجد میں آ گیا، اور نتھو رام جو ہے وہ دکانداری کرتا رہا۔ تو فرق ہو گیا، یہ مومن تھا جس نے اللہ اکبر کی آواز سنی اور دکان چھوڑ دی، تجارت چھوڑ دی اور فوراً مسجد میں آ گیا، اور وہ ہندو ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے مسجد میں آنے کی، وہ مکلف نہیں ہے، دین قبول نہیں کیا، تو وہ اپنی دکان پہ بیٹھ گیا، وہ نہیں اٹھا۔ اب اس جملے سے آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ اگر محمد اسماعیل بھی آذان کی آواز سن کر اسی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور تجارت کر رہا ہے اور لین دین کر رہا ہے اور سودا تول رہا ہے اور مسجد کی طرف نہیں آتا، تو پھر اس میں اور نتھو رام میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا انسان ہے، لیکن بظاہر تو دونوں برابر، اور اللہ نہ کرے قیامت کے دن بھی دونوں برابر ہو گئے تو بنے گا کیا؟ جب اللہ میدان محشر میں مومن کو حکم دیں گے سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، تو فرمایا پھر سجدہ اسی کو نصیب ہوگا جو دنیا کے اندر سجدہ کرتا رہا، اسی کو نصیب ہوگا۔ اور مومن کہلانے والے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے نماز کی طرف توجہ نہیں کی، نماز کو نہیں اپنایا، فرمایا وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح فرعون کھڑا ہوگا، حامان کھڑا ہوگا، ابو جہل کھڑا ہوگا، عتبہ کھڑا ہوگا، شیبہ کھڑا ہوگا، نمرود کھڑا ہوگا۔ جس طرح اللہ کے نافرمان میدان محشر میں سجدہ نہیں کر سکیں گے، یہ مومن کہلانے والا بھی ان کے ساتھ کھڑے کا کھڑا رہ جائے گا۔ جس طرح سیدھا بانس ہوتا ہے، بانس رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے کہ اگر ایک انسان مسلمان بھی ہے اور جان بوجھ کر نماز کو ترک بھی کرتا ہے، نماز کی طرف دھیان نہیں کرتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 300 سے زیادہ مرتبہ نماز کا واضح الفاظ میں قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جوڑ جوڑ کے بھی، زکوٰۃ کے حکم کو بھی ساتھ جوڑا۔ اتنی تعداد میں واضح الفاظ میں نماز کی تاکید فرمائی، 300 سے زیادہ، اور اشارتاً کنایتاً تو سینکڑوں مرتبہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی طرف متوجہ کیا، اہل ایمان کو متوجہ کیا۔ بلکہ جہاں بھی اہل ایمان کی شان بیان کی، شان کیسے بیان کی کہ یہ پیاری صفات مومن کے اندر ہوتی ہیں، مومنوں کے اندر ہوتی ہیں، مومنات کے اندر ہوتی ہیں، مومن مردوں کے اندر ہوتی ہیں، مومن عورتوں کے اندر ہوتی ہیں۔ جب صفات قرآن حکیم بیان کرتا ہے تو ان صفات میں ایک اعلیٰ ترین صفت یہ بیان کرتا ہے کہ مومن کی پہچان، مومن کی جان، مومن کی آن، مومن کی شان، مومن کی عظمت، مومن کی علامت نماز کا قیام ہے، نماز کا قیام ہے۔ سورہ مومنون کی تو ابتدا ہی اس چیز سے کی، قد افلح المؤمنون، مومن ہی دراصل کامیاب ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے مومن کامیاب ہے۔ اور ساتھ ہی اس صفت کو بیان فرمایا، اس عبادت کو بیان فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن بڑے کامیاب ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، خشیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور پھر 6 صفتیں یہاں اہل ایمان کی بیان کی ہیں، 6 علامتیں بڑی پیاری پیاری، اور 6 میں سے 2 کو نماز کی صورت میں بیان فرمایا۔ پہلی تو فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومن عاجزی انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت پر بیان فرمائی
والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت بڑی کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت بڑی کرتے ہیں۔ توجہ اس طرح دلائی کہ دنیا کی ہر چیز کی تم حفاظت کرتے ہو، تو کبھی کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو کہ ہم ایمان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اعمال کی کتنی حفاظت کرتے ہیں، اور اعمال میں سے نماز کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر چیز کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے وجود کی حفاظت کتنی کرتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، سنوار کے رکھتے ہیں۔ بہترین لباس ہونا چاہیے، اچھی پوشاک ہونی چاہیے، بہترین صحت ہونی چاہیے، کتنی حفاظت کرتے ہیں بدن کی، وجود کی، جسم کی، باڈی کی، کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ دین نے تو اس کا حکم دیا ہے، ان لجسدک علیک حقا، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اپنے وجود کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ساری چیزوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، دکان ہے تو دکان کی حفاظت، مکان ہے تو مکان کی حفاظت، مال مویشی ہیں تو مال مویشی کی حفاظت، کھیتیاں ہیں، فصلیں ہیں تو فصلوں کی حفاظت، ساری کی ساری چیزوں کی حفاظت اچھی بات ہے، مگر سوچنا یہ ہے کہ کھیتی کی حفاظت کرنے والا نماز کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر کھیتی کی بھی حفاظت کرتا ہے، نماز کی بھی حفاظت کرتا ہے، تو یہ بے مثل آدمی ہے، یہ بے مثال اور خوش قسمت اور خوش نصیب انسان۔ لیکن کھیتی کو اگر وہ پرندوں سے بچاتا ہے اور کھیتی کے دشمنوں سے بچا لیتا ہے، مگر نماز کو اگر نہیں بچا سکا تو دنیا کا بھی ناکام، آخرت کا بھی ناکام انسان۔ جس طرح یہ اپنی دنیا کی ساری چیزوں کی جو میں نے گن کے بتائی ہے، اس سے بھی زیادہ چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ تو ایسے ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ 6 صفات سورہ بقرہ کے شروع کے اندر ہی بتائیں، یہ ہیں ہدایت یافتہ متقی لوگوں کی صفات، اور اس میں سے ایک صفت یہ بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ اہل ایمان بالغیب بھی لاتے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ساتھ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، قرآن حکیم پر یقین رکھتے ہیں، یہ ساری صفات، لیکن درمیان میں فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں، نماز کی طرف توجہ دلائی۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس فریضے سے عام حالت کے اندر کسی کو استثناء نہیں دیا گیا، الا یہ کہ خواتین کے معاملے میں اللہ نے ان کو کچھ استثناء دے دیا، کچھ چھوٹ دے دی، کچھ رعایت دے دی، ان کی اس حالت پر رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے کہ اس حالت میں وہ نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نہیں بھی پڑھیں گے ان کو اجر ضرور ملے گا، ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن اتنی تاکید کہ امن کے حالت کے اندر نماز کو چھوڑنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مومن امن کی حالت میں ہو اور نماز کو چھوڑ دے۔ یہاں تو جنگ کے عالم کے اندر بھی پراپر طریقہ سکھایا کہ کہا 2 طبقے ہوں گے، 2 یونٹ ہوں گے، 2 بریگیڈ ہوں گے، 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک لوگ دشمن کا مقابلہ کریں گے، دشمن کے سامنے کھڑے رہیں گے، دشمن سے حفاظت کے سارے اقدامات چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور دوسرا فارغ ہو کے نماز پڑھ لے گا۔ جب یہ نماز پڑھ لے گا تو اس جگہ چلا جائے گا، ڈیوٹی دے گا، اور جو ڈیوٹی دے رہے تھے وہ واپس آ کے نماز پڑھیں۔